السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل مرزا کی ہیر ایپیسوڈ 10 کی۔ یہ ایپیسوڈ فلی ایموشنز، ہارٹ بریک اور سیکریفائس سے بھرپور ایک ایسا ایپیسوڈ ہے جس نے ویورز کو ایموشنلی کمپلیٹلی انگیج کر لیا ہے۔ ایپیسوڈ کی سٹارٹنگ ہی ایک ہیوی اور ایموشنل ایٹماسفیئر کے ساتھ ہوتی ہے، جہاں تیمور مرزا کے گھر میں اداسی چھائی ہوتی ہے اور ہر کریکٹر اپنے اندر کسی نہ کسی درد کو چھپائے نظر آتا ہے۔ اسی بیچ زیب کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے سب کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ گھر والے سمجھتے ہیں کہ وقت بہت نازک ہے اور اب کسی بھی نئے ایموشنل شو کی گنجائش نہیں رہی۔ پھر ہیر کے رشتے کی بات دوبارہ اٹھتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آغا جی ہیر کو تیمور کے لیے پرفیکٹ سمجھتے تھے، لیکن اب سب کچھ الٹا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فیملی کو لگتا ہے کہ ہیر نے تیمور کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا ہے اور اسے امید دینے کے بعد اکیلا چھوڑ دیا۔ اسی ٹینشن کے درمیان کائنات ہیر سے بات کرتی ہے اور اسے ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرتی ہے کہ اگر وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی تو اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ یہ سین بہت ایموشنل اور انٹینس فیل ہوتا ہے کیونکہ پہلی بار ہیر اوپنلی اپنے دل کا بوجھ نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے کبھی کسی کو ہاں نہیں کہی تھی۔ ہیر ایکسپلین کرتی ہے کہ اس پر ہر وقت ایموشنل پریشر تھا، فیملی ایکسپیکٹیشنز تھی اور مرزا کی طرف سے اتنی محبت تھی کہ وہ خود کنفیوز اور مینٹلی ایگزاسٹڈ ہو گئی تھی۔ ہیر کہتی ہے کہ جب بار بار اس سے تیمور کا خیال رکھنے اور اس کی کیئر کرنے کو کہا جاتا تھا تو اسے ایموشنل بلیک میل جیسا فیل ہوتا تھا۔ یہ ڈائیلاگ آڈینس کو شوک کر دیتا ہے کیونکہ پہلی بار ہیر کی اصلی فیلنگز سامنے آتی ہیں۔ دوسری طرف تیمور مرزا کا ہارٹ بریک پورے ایپیسوڈ کا سب سے پینفل مومنٹ بن جاتا ہے۔ وہ ہیر کو بلیم کرنے کی بجائے خود کو گلٹی فیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ غلطی ہیر کی نہیں بلکہ اس کی اپنی تھی کیونکہ اس نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کا بوجھ ہیر پر ڈال دیا تھا۔ جب وہ کہتا ہے ہیر ہے تو مرزا بھی ہے، تو اس کی محبت اور ایموشنل اٹیچمنٹ کلیئرلی نظر آتی ہے۔ بعد میں مرزا اپنے دوست جوگی کے سامنے کمپلیٹلی بریک ڈاؤن کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے دل میں اب کچھ نہیں بچا اور اس کی پوری زندگی ایک پل میں برباد ہو گئی ہے۔ جوگی اسے موٹیویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کم بیک کرے کیونکہ وہ مرزا ہے، لیکن مرزا کا جواب اور بھی ہارٹ بریکنگ ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اب سب کچھ رول بیک میں چلا گیا ہے۔ اسی بیچ کہانی میں ایک اور بڑا ٹویسٹ تب آتا ہے جب دل نواز اور اس کی فیملی ہیر کا رشتہ فائنلائز کرنے کے لیے گھر آتے ہیں۔ دل نواز کا کریکٹر بہت مسٹیریس اور کنٹرولنگ لگتا ہے۔ وہ ہیر سے کہتا ہے کہ اب وہ صرف آئے گی جائے گی نہیں، کیونکہ ان کی شادی اگلے ہفتے ہے اور کل وہ اس کے ساتھ واپس جا رہی ہے۔ ہیر اس وقت بہت انکمفرٹیبل اور ڈر رہی ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کنفیوژن اور پریشر دونوں صاف محسوس ہوتے ہیں۔ بعد میں ہیر اپنی ماں کے سامنے ٹوٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تھک چکی ہے اور صرف سکون سے جینا چاہتی ہے۔ یہ ڈائیلاگ آڈینس کو ایموشنل کر دیتا ہے کیونکہ ہیر کلیئرلی ایک پیسفل اور سیکیور لائف چاہتی ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی اصلی فیلنگ سیکریفائس ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔
پھر وہ شوکنگ لائن بولتی ہے کہ دل نواز اسے وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو شاید مرزا کبھی نہ دے سکے۔ اس ڈائیلاگ سے لگتا ہے کہ ہیر اب محبت سے زیادہ اسٹیبلٹی اور کمفرٹ کو امپورٹنس دینے لگی ہے۔ ایپیسوڈ کی اینڈنگ سینز میں تیمور کی ماں اس سے ہیر کو بھولنے کا مشورہ دیتی ہے، لیکن تیمور کا جواب پورے ایپیسوڈ کو ایموشنل ماسٹر پیس بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہیر اس سے محبت نہیں بھی کرتی تو بھی اس کی محبت کبھی کم نہیں ہوگی اور ہیر کبھی اکیلی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے لیے موجود رہے گا۔ یہ ڈائیلاگ پروو کرتا ہے کہ تیمور کی محبت سیلفش نہیں بلکہ پیور اور انکنڈیشنل ہے۔ اوورآل ایپیسوڈ 10 ایموشنز، ہارٹ بریک، سیکریفائس اور انٹینس پرفارمنس سے بھرپور تھا۔ تو کیا آپ یہ دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں کہ کیا ہیر سچ میں دل نواز سے شادی کرے گی؟ کیا مرزا کم بیک کرے گا اور کیا ان دونوں کی محبت کبھی دوبارہ ایک ہو پائے گی یا نہیں؟ کیا دل نواز سچ میں ڈینجرس ہے اور کیا محبت سیکریفائس سے زیادہ پاورفل ہوگی؟ مرزا کی ہیر اب صرف ایک لو سٹوری نہیں رہی، یہ ایموشنز اور بروکن ہارٹس کی جنگ بن چکی ہے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔